السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے غسل کرنے کا طریقہ، جس میں فرائض ہیں، اور وضو کے جو فرائض ہیں، نماز کے فرائض، ہم نے سب آپ کو بتا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس کو یاد بھی کر لیے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ امت کی ایک بڑی تعداد جو ہر وقت 24 گھنٹے اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیسے ناپاک ہیں، تو کہتا ہے کہ جو ہے پائجامے پر یا پینٹ پر نالی کی چھیٹ پڑ گئی تھی، یا جو ہے پیشاب کی چھیٹ پڑ گئی تھی، یا بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے پر لگ گئی پیشاب، یا جو ہے جانور، اکثر گھروں میں گائے بھینس بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کے پیشاب کرنے سے پیروں پر یا پینٹ پر پائجامے پر چھینٹ آ گئی تھی، اور یہ ساری چیز کو بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ان ساری چیزوں سے۔ اور کبھی ایسا پانی ہوتا ہے جو رکا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، تالاب کا پانی، اور جس کو جو ہے بولتے ہیں جہاں پر پانی اکٹھا ہو جائے، بڑا سا ایریا ہو لیکن پھر بھی وہ رکا ہوا ہے، تو اس کو پاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اور وہ اس میں گیا کسی کام سے، بہت ساری کام ہوتے ہیں، عام طور سے لوگ مچھلی وغیرہ سے نکالنے کے حساب سے یا کوئی اور وجہ سے، تو اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ناپاک تھا، ہم بھی ناپاک ہو گئے، حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوا۔ اس پیشاب کے قطرے سے پیشاب کی چھینٹ کو جہاں پر لگی ہے اس کو معلوم ہے یہ اتنے میں لگی، اس کو دھل لے، پیر میں لگی ہے پیر دھل لے، پائجامے میں تھوڑی سی جگہ پر لگی اتنا دھل لے، اور اگر اس کو نہیں معلوم کہاں لگی ہے، اس کپڑے کو اتار کر دوسرا پہن لے۔ یعنی نماز کی بات آئے، نماز پڑھنے کا وقت ہو اور نماز کی بات آئے، مسجد میں جانے کی بات آئے، تو وہ کپڑے کو چینج کر لے۔ جب انسان گھومنے کے لیے، شاپنگ کے لیے، پارک میں جانے کے لیے، اور کیا نام ہے بارات میں جانے کے لیے نیا کپڑا سلوا کر پہنتا ہے، اور گھومنے کے لیے نیا تو نہیں، کم سے کم اچھا کپڑا، پھر بھی بہترین سلایا کپڑا رکھا ہوتا ہے، ایسا پہن کر کے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ہم اللہ کے دربار میں نماز کے لیے جس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، وہ جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اور تنہا اکیلا ہے، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، تو اس کے سامنے، اس کے دربار میں جانے کے لیے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا ہمیں اچھا کپڑا پہن کر نہیں جانا چاہیے؟ تو ہمیں بدل کر کے بہترین کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے۔ اور اگر یہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے، جیسے صحابہ نے کبھی شرمایا نہیں، کبھی جھکچے نہیں، کبھی جو ہے یعنی شرمندہ نہیں ہوئے، کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہم اس کو کیسے پوچھیں کیسے نہ پوچھیں، اور اللہ کے نبی نے بھی کوئی بھی چیز چھپائی نہیں، وہ امت کو بتایا، صحابہ کو کھول کر کے بتایا، اور صحابہ نے پوچھا بھی۔ صحابہ نے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں، اگر نہ پوچھتے تو ہم تک نہ پہنچتی، اور ہم ایسے شرما کر کے رہ جاتے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کو، لیکن دو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، اور باقی چیز آپ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے بہت سارے مسائل ناپاک ہونے کے پوچھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے بہت ساری ان کی وجوہات ہوتی ہیں ناپاک ہونے کے، اور مردوں کے بھی شاید کچھ وجوہات ہوں، ورنہ دو چیزیں ہر انسان جان لے، اس کے لیے اتنا تو کم از کم ضروری ہے۔ ایک وہ جو بیوی یعنی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، یعنی ہم بستری کرنے کے بعد انسان تو ناپاک ہوگا ہی، اس کے لیے غسل واجب ہے، نہانا اس کے لیے فرض ہے۔ وہ تین کام جو غسل میں ہم نے بتائے تھے اس کو کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ مسجد میں اندر نہیں جا سکتا، وہ ناپاک ہے۔ دوسری چیز غیر شادی شدہ ہے اور احتلام ہو گیا۔ اچھا، شادی شدہ کا بھی احتلام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی سے ملے تبھی ناپاک، اور بیوی سے نہ ملے پھر بھی شادی شدہ نہیں ہے اور احتلام ہوا، یعنی نائٹ فیل ہوا، تو اس کا وہ ناپاک ہونا طے، وہ اس پر جو ہے غسل واجب ہو جائے گی۔ دو چیزیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ انسان ایسے ناپاک ہوتا ہے اور کوئی ناپاکی کا راستہ نہیں۔ عورت کے معاملے میں جیسے ہم نے جو چیز گنائے ہیں یہ سب ناپاک ہونے کی نہیں، اس کے علاوہ جو ہے عورت کی بہت ساری وجوہات ہیں ناپاک ہونے کے، اور مردوں کے بھی ہیں، لیکن کچھ اس کو جو ہے اپنے مسلک کے معتبر علماء سے، اپنے جو ہے قریبی سے پوچھ لیں۔ پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حشر کے میدان میں جب فرشتے سوال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، تو وہاں پر ہم جواب نہیں دے پائیں گے،
تو ہم کہیں گے کہ لا علمی کا ظاہر کریں گے، ہم کچھ نہیں جانتے، تو وہ کہیں کیا میرے بندے تیرے پاس نہیں آئے تھے، تو اس کو سمجھانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو اس کو بتانے کے لیے نہیں آئے تھے، تو وہ کہے گا آئے تھے تو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی، جاننے کی جو ہے کوشش کیوں نہیں کی، عمل کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے لیے پوچھ پوچھ کر کے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر شخص جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور بہت ایک بڑا امت کا بہت بڑا طبقہ ہر وقت کہتا ہے ہم ناپاک ہیں، ایک جمعہ کے دن نہایا اور شام تک پتہ چلا ناپاک ہے، دوسرے دن کم از کم نہیں تو دوسرے دن تک چلتا ہے ورنہ کہتا ہے ناپاک ہے۔ ارے میرے بھائی، پاکی آدھا ایمان ہے، اگر اس نے پاکی کی حالت میں اس کی موت ہوئی تو کم از کم اس کا آدھا ایمان تو گیا۔ اگر خدا نخواستہ اس کی موت ناپاکی کی حالت میں، پاک نہیں تھا اور اس کی موت ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اس کا آدھا ایمان تو پاکی کی جو تھی وہ چلا گیا، اب آدھے ایمان میں بھی وہ پورا عمل اس میں اترے گا نہیں اترے گا، اس کی نماز، اس کی روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے بہت سارے دین کے کام، وہ اس میں کھرا اترے گا نہیں اترے گا، وہ تو وہاں حشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ وہ خود اپنے آپ پر تصور کر سکتا ہے کہ ہم نے آج پورے دن میں کتنے اچھے کام کیے اور کتنے گناہ کیے۔ جب وہ محاسبہ کرے گا تو خود اس کا ضمیر کہے گا کہ نہیں، آج آپ نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلط کام کیے ہیں، آپ توبہ کر کے سوئیں، تاکہ رات میں اگر موت آ جائے تو بے گناہ دنیا سے جائے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات آپ بھی جو ہے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور جتنے لوگ جو ہے سنیں وہ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، اور کیا نام ہے، سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ایک بیل آئیکن کا بٹن ملے گا، آل کا بٹن دبا دیں، ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے مسیح الدین انصاری کے نام سے، اس پر جائیں اور اس پر جو ہے کلک کریں اور اس کو جو ہے سبسکرائب کریں گے تو ہماری ساری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے گی۔ ہم جو ہے صرف جو ہے اس کو بنائے ہیں تو صرف دین کے کام کو یعنی پھیلانے کے لیے، یہ ہوتا تو نہیں ہے، موبائل سے دین کا کام نہیں ہے۔ ہم پھر آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ یہ کام دنیا میں جو دین پھیلا ہے قربانی سے، صحابہ اکرام کی قربانی سے، خون پسینے سے، اور جو ہے امت کا درد، امت کا غم لے کر کے، در در کی ٹھوکریں کھا کر کے، ایک ایک امت کے پاس جا کر کے 70 80 مرتبہ جا کر کے اللہ کے نبی نے داڑھیوں میں ہاتھ پھیر کر کے ان کو سمجھایا، دین کی بات سمجھائی، ان کو دین سکھلایا، ان کو جو ہے دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا۔ تو یہ کام جو ہے امت میں غم میں لے کر کے پھرنے کا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہے مسجد سے اور جو ہے نماز سے اور گھر سے یعنی باہر ہے۔ جب ان کے پاس ملاقات کے لیے جاؤ تو ملتے نہیں ہیں، گھر پہ نہیں ہیں، باہر نہیں ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کہیں اور ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نیٹ پر، موبائلوں پر، سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ ہماری بات ان تک پہنچے جن سے ملاقات نہیں ہو پاتی، جن سے ملاقات ہو پاتی ہے وہ بھی سنیں اور جن سے نہیں ہو پاتی وہ بھی سنیں۔ جو ہے جس کے پاس قربانی لے کر کے جایا جاتا ہے وہ اس قربانی کو سمجھتا ہے، اور بات کرنے والا، بات جو ہے یعنی کہنے والا اور سننے والا دونوں کی قربانی ہوتی ہے، اور دونوں بہت جلد اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا، ورنہ ان کے چچا ابو طالب پریشان ہیں، لیٹے ہیں، وقت آخری ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، آج اگر مجھے قریش کے جو ہے تانوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ جو ہے کلمہ پڑھ کر کے آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچا دیتا۔ یہ اللہ کے نبی نے جب ابو طالب نے یہ کہا تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے، لیکن جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ کہو کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے سمجھانا۔ تو ان کے چچا ابو طالب نے جب دل میں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تو طلب نہیں ہوئی تو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ طلب سے دین ملتا ہے اور طلب سے زندگی میں دین آتا ہے، بے طلبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین نہیں دیتا۔ اب اس ساری جو ہے بات کو آپ پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔